بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 8 اور پاکستان بن گیا۔ اس سے پہلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی، جو ختیجہ مستور مصنفہ ہے اس کے بارے میں، اور ناول کسے کہتے یہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس ناول کو کیوں لکھا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے سیاق و سباق، کیونکہ پیپر میں سوال آتا ہے سیاق و سباق کا کس طرح لکھنا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے حوالہ متن ہم دیکھیں گے۔ حوالہ متن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن آپ نے 2 چیزیں لازمی لکھنی ہیں۔ سبق کا عنوان پاکستان بن گیا، مصنفہ کا نام ختیجہ مستور، ایک نمبر اس کا، صنف ادب ناول اور ماخذ اس کا آنگن ہے، ٹھیک ہے۔ آنگن جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بر صغیر جب پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے خاندانی جو گھر کی جو ہے نا وہ کشمکش یعنی کہ تھی، ان کو بیان کی ہے اس ناول کے اندر۔ اور جو ہے کیا نام اس کا، اس کے اندر جو ہے جس طرح تقسیم ہند یعنی کہ پاکستان اور انڈیا 1947 میں پاک و ہند کی جب تقسیم ہوئی تھی، اس سے پہلے جو متوسط گھر، ایک گھر کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی جو ہے وہ ہندوستان میں گھر تھے ان سب کی عکاسی کی گئی ہے اس ناول کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس ناول کا سیاق و سباق جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ میں نے سیاق و سباق لکھا ہے، عبارت کہیں سے آ جائے اس سبق میں، شروع میں سے، درمیان میں سے یا اختتام میں سے، اس کے لیے یہ آپ عبارت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق اس کا ایک ہی بنے گا، یہ جتنا بھی ہے یہ آپ ہر عبارت میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ علیحدہ طریقے سے یعنی کہ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے سیاق و سباق کافی ہوگا آپ کے لیے۔ ایک کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، مسلم لیگی رہنما پاکستان جا چکے تھے، پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی۔ مسلم لیگی رہنما یعنی کہ 2 طرح کے تھے نا، ایک کانگریس تھی اور دوسری تھی مسلم لیگ، ٹھیک ہے۔ کانگریس جو تھی وہ خالص یعنی کہ پہلے جماعت تھی جس میں مسلمان، جس کا قائد اعظم بھی رہنما تھا، بانی تھا، اس کے بعد پھر خالص یہ ہندوؤں کے لیے کام کرتی تھی جماعت، ٹھیک ہے۔ اور جو سبق ختیجہ مستور نے لکھا اس میں عالیہ جو ہے، عالیہ کا جو چاچا تھا وہ کانگریسی رکن تھا، کانگریس جو ہے نا جماعت جو تھی ان کی، اس کا ایک یعنی کہ کارکن تھا، رکن تھا۔ اور مسلم لیگ جماعت جو یہ بھی قائد اعظم نے بنائی تھی، مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کو، جو یہاں کے بر صغیر کے مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ وطن کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بعد بنی تھی مسلم لیگی رہنما، یعنی کہ مسلم لیگی رہنما جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، وہ سب کے سب وہ کہتی ہے کہ پنجاب میں چلے گئے، پاکستان جا چکے تھے۔ پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، پنجاب کے اندر ابھی بھی خون کی ہولی یعنی کہ جب تناظر ہوا، یہ تقسیم ہوا ہند پاکستان، تو اس وقت خون کی ہولی جو ہے، بڑے چاچا ان حالات کی وجہ سے نہایت بے چین تھے۔ عالیہ ان کا سر سہلاتی یعنی کہ سر، کیونکہ عالیہ اپنے باپ کی جگہ جو ہے نا اپنے چاچا کو دیکھتی تھی اور بڑی محبت کرتی تھی۔ عالیہ کا والد فوت ہو چکا تھا، عالیہ نے اپنے چاچا کے گھر میں پرورش پائی ہے، اس کو پالا پوسا بڑا کی ہے، تو عالیہ اور اس کی ماں اپنے چاچا کے گھر میں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو بڑے چاچا نے حالات کی وجہ سے نہایت بے چین، ان کے شہر میں ابھی فساد برپا نہیں ہوا تھا، یعنی کن کے شہر میں، جس شہر کے اندر عالیہ اور اس کے چاچا رہتے تھے ان میں ابھی فساد برپا نہیں ہوا تھا، خون خرابہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب ڈرے ہوئے تھے۔ عالیہ کی اماں اپنے بھائی کا خط آنے پر ان کے ساتھ پاکستان جانے پر آمادہ ہو جاتی، یعنی کہ عالیہ کے ماموں جو ہے وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ، ہم نے ہجرت کرنے لگے پاکستان میں، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جمیل بھیا کو عالیہ سے جدائی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جمیل جو ہے اس کے چاچا کا بیٹا جو کہ عالیہ سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چلی گئی، تو وہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اماں سے پاکستان جانے کے فیصلے پر چاچا سے الجھ یعنی کہ پڑتی، انہیں اپنی بیوی کی جو اماں ہوتی ہے عالیہ کی، وہ لڑتی ہے جب چاچا گھر میں آتا ہے، کیا مسئلہ، کون پاکستان جا رہا ہے، وہ نہایت ہی کہتا ہے کسی نے پاکستان نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو عالیہ کی والدہ ہوتی ہے
وہ اونچی آواز میں کہتی ہے کہ میرے خاوند کا قاتل بھی تو قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جب الفاظ بولتی ہے تو عالیہ پھر اپنی ماں کے سامنے الجھتی ہے کہ میرے چاچا کو آپ کیوں اس طرح، کیونکہ عالیہ اپنے چاچا سے محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اماں سے پاکستان جانے کے فیصلے پر چاچا سے الجھ پڑتی ہے، انہیں اپنی بیوگی اور بیٹی کی یتیمی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اپنے چاچا کو۔ عالیہ ان سے فرار حاصل کرنے کے لیے اوپر چھت پر چلے جاتی ہے، ادھر جمیل بھیا آ جاتے ہیں، وہ یعنی کہ جب یہ گھر کے جو ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے چھت پہ جاتی تو پیچھے سے جمیل بھیا چلے جاتے۔ جمیل اس کو پھر سوال کرتا ہے کہ آپ چلے جاؤ گی، وہ جواب نہیں دیتی، خاموشی اختیار کرتی ہے اور کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتی۔ سب کے ہوتے ہوئے ہر طرف سناٹا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چھمی کو خط لکھنے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہے مکمل یعنی کہ جو مختصر کر کے اس سیاق و سباق میں پورے سبق کو لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خلاصہ بھی یہی ہے، اس کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا مفصل کرنا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا کس طرح آپ نے لکھنا ہے، اس کی تشریح کس طرح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ختیجہ مستور، جس طرح میں نے آپ کو صاحب کا جتنے لیکچروں میں بتایا کہ ختیجہ مستور کے بارے میں ایک لائن لکھیں گے۔ ختیجہ مستور اردو ادب کی ایک معروف افسانہ نگار اور ناول نگار ہے۔ ان کی تحریروں میں خواتین کے جذبات نمایاں، ان کا اسلوب جو ہے وہ کیا ہے، اسلوب لکھنے کا طریقہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ آنگن کے اندر جو بھی لکھا وہ حقیقت کے تناظر میں لکھا گیا اور واقعی حقیقت کا عکاس ہے وہ مکمل ناول، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہوتا تھا ہو بہو اسی طرح ختیجہ مستور نے اپنے قلم کے ذریعے اس پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درج بالا عبارت، یہ جب آپ نے لکھ لی ہے مصنفہ کا تعارف، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے۔ اگر آپ نے سبق کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سبق کا شروع کہاں سے ہو رہا ہے، درمیان کہاں سے ہو رہا ہے، اختتام اس کا کہاں سے ہو رہا ہے، اور یہ عبارت اس سبق میں سے اٹھائی گئی ہے۔ تو آپ ادھر لکھیں گے کہ درج بالا عبارت سبق اور پاکستان بن گیا کے درمیان میں سے یا ابتدا میں سے لی گئی ہے۔ اس عبارت کے اندر ختیجہ مستور نے یہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ کیا بیان کیا؟ جو بھی یعنی کہ اس عبارت کے اندر لکھا ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، یعنی کہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے مکمل یعنی کہ جو مفہوم آپ کا نہ بدلے، باقی الفاظ آپ اس کو مفصل کر کے آپ نے لکھنا 1.5 پیج تک۔ اس کے بعد جو ہے اہم عبارتیں، اہم عبارتوں میں یہ نہیں کہ یہی آئے گی، یہ میں نے جو خاص مجھے لگی میں نے وہ لکھ دی ہے، آپ نے مکمل پڑھنا، کوئی بھی عبارت وہ دے سکتے۔ پہلی عبارت شروع ہوتی ہے زمانے زمانے کی بات ہے یہاں سے ہاتھوں میں خنجر آ گیا، یہ پہلی عبارت۔ دوسری ہے جمیل بھیا اس طرح گھبرا کر، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور باہر چلے گئے۔ تیسری ہے کون جا رہا ہے پاکستان، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اماں کی آواز کانپ رہی تھی، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ مکمل ہے آپ کا لیکچر سیاق و سباق کا۔ اس کو اچھے طریقے سے کرنے کا طریقہ یہی کہ اگر آپ کو اس کا خلاصہ آتا ہے جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا، بالکل آسان، اس میں کردار دیکھے ہیں، عالیہ کا کردار جو ہے وہ بنیادی کردار ہے، مین کردار ہے، باقی سب ضمنی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ جمیل ہے، اس کے بعد شکیل ہے، چاچی ہے، کانگریس کے اندر جو اس کا چاچا ہوتا ہے، عالیہ کی والدہ، والد فوت ہو جاتے ہیں اور عالیہ اس کی والدہ کو اس کے چاچا وہ یعنی کہ اپنے گھر میں رکھتے، نگہداشت، پالتے پوستے، سب کچھ وہ کرتے۔ تو پھر یہ تناظر، ایک ہی گھر کے اندر اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے اکٹھے، پھر کیا ہوتا ہے کہ تقسیم ہند کا اعلان ہو جاتا ہے، خون برپا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ تو اس کا ماموں جو ہوتا ہے عالیہ کا، وہ پھر اپنی بہن کو، جو کہ عالیہ کی جو والدہ، اس کو لکھتا ہے کہ ہم پاکستان چلے جاتے ہیں، جس پہ اس کا چاچا جو ہے وہ غصہ کرتا ہے کہ نہیں جانا پاکستان۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ پہلے میرے جو خامد تھا اس کا اور اس کی یتیم جو ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آپ، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں مار دیں گے تو کون ذمہ دار ہوگا اس؟ تو پھر چاچا خاموش ہو جاتا ہے، عالیہ پھر اس کو یعنی کہ اپنے چاچا کی طرفداری کرتی ہے اور اپنی ماں سے الجھ پڑتی ہے۔ پھر وہ چھت پہ جاتی ہے، چھت پہ جانے کے بعد پھر وہ جب جمیل جاتا ہے، جمیل سوال کرتا ہے کہ آپ مجھ سے جدا ہو جائے گی، وہ کسی کا جواب نہیں دیتی، گویا کہ عالیہ اس کی ماں پھر پاکستان میں آ جاتے، جمیل کو، چاچا کو، چاچی کو اور شکیل کو ادھر ہی چھوڑ آتے۔ تو یہ پورا جو ہے سبق ہے تقسیم ہند کا، یہ پاک و ہند کے جو حالات واقعات جو تھے، یہ صرف آنگن ایک ناول نہیں ہے بلکہ یہ احساس ہے، احساس ہو کہ ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے، یعنی کہ اچھے وہ کوئی بھی ہو،
ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو نہ چاہتے ہوئے کہ ایک چیز لازم ہے، ضروری ہے، لیکن بندہ چاہتا نہیں میں اس کو چھوڑوں، لیکن وقت حالات کچھ ایسا تقاضا کرتے کہ چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سبب کو آپ کسی بھی مفہوم سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا ہی اس سے الفت ہے، ماں ہے یہ باپ ہے، ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے، فکر آخرت کی طرف بھی اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس پورے سبق کے اندر ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، یعنی کہ سبق کے ہر سبق کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ہمیں حالات کا، اس وقت کے حالات کا جو ہمارے تھے آباء و اجداد، ان کا پتہ چلتا، ان کی تاریخ کا اس سبق کے اندر بیان کیا ختیجہ مستور نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ اچھا یہ تھا آپ کا سیاق و سباق، اس کو لکھنا ہے، یہ سیاق و سباق میں نے لکھ دیا، اسی کو آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی عبارت آئے آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ تشریح کرنے کا طریقہ بالکل آسان میں نے آپ کو بتا دیا، مصنفہ کا تعارف اور اس کے بعد عبارت آپ نے لکھنی، ٹھیک ہے۔ اب آخری لیکچر ہوگا ہمارا، اس کے مشقی سوالات ہم کرتے ہیں۔